الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی امین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ دی حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرم تو بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پر علم کی اہمیت اور ضرورت اس پر چند گزارشات کی تھی۔ آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید برہان الرشید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یعنی علم حاصل کرو، اگر تمہیں علم نہیں آتا تو علم حاصل کرو۔ اب جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلے الفاظ نازل ہوئے وہ بھی علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ یہ پہلا لفظ ہے جو اللہ پاک نے غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلا مفہوم جو قرآن کا دنیا میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اس کا مضمون بھی یہ ہے کہ پڑھ۔ کیا چیز؟ پڑھ، مطلب ہے علم سیکھ، علم حاصل کر۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں اندازہ یہ کرنا ہوگا کہ علم کتنا ضروری ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ پاک اپنی وعدہ نیت کا کوئی پیغام دیتا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کوئی پیغام دیتا تو اللہ پاک نے وہ پیغام پہلے نہیں دیا. پہلے جو پیغام، سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اور اس وحی کا پہلا لفظ اللہ پاک نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو گویا ہم لوگوں پر یہ چیز آشکار ہو گئی، واضح ہو گئی کہ علم حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی پہلا پیغام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عمل وہ بھی علم حاصل کرنا ہے. اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں جو حضور کی طرف دعا منسوب ہے، ہر نبی کی طرف قرآن مجید میں دعائیں منسوب ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ایک دعا ہے جو منسوب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت فرما. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کا موقع ہوا، کئی مشرکین تھے جو گرفتار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تم فدیہ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تم ہمارے لوگوں کو علم سکھاؤ تو چلے جاؤ. کیا کرو؟ علم سکھاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب یہ چیز بڑی سوچنے کی بات ہے. حالانکہ پیسے کی اس وقت صحابہ کرام کو بڑی اشد ضرورت تھی، کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، کپڑے بھی کم تھے، اشیاء خرد و نوش کی بڑی کمی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دیا. فرمایا کہ سب سے پہلی اور بنیادی جو ضرورت ہے ہم مسلمانوں کی، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے علم. تو لکھنا پڑھنا سکھا دو میرے صحابہ کو تو چلے جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی شریف کی تعمیر فرمائی تو ساتھ ہی ایک چبوترا بنایا، اس کو آج بھی اصحاب صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے. اس پر صحابہ کرام آتے اور آ کر بیٹھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کرتے. تو تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے. علم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، معمولات دنیا کے اندر بھی اور معمولات دین کے اندر بھی. دنیا کا پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر ہمارا گزارا علم کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے علم حاصل کرنا اور علم سیکھنا اور سکھانا، جس کو نہیں پتا اس پر حق ہے کہ وہ پوچھے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں، مجھے بتایا جائے. تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو. اب سب سے پہلی جو ہم ایمان کی بات کریں گے، ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی آخرت اور نجات کا مدار ہے. ایمان پر اخروی زندگی اور نجات، اس کا مدار کس چیز پر ہے؟ ایمان پر. ایمان صحیح ہوگا تو پھر آخرت ہماری بہتر ہوگی. اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے. یہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی اشارتاً میں نے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ اللہ کو ماننا ہے، رسولوں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، یوم آخرت کو ماننا ہے،
ان پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو یوم آخرت ہے کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. تو عقائد کا درست ہونا ضروری ہے. صحیح اسلامی عقائد کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور ان کو سیکھنا یہ بندہ مومن پر لازم ہے. اب جیسے ان کی عقائد کی معلومات نہیں، بندے کو ایمان درست نہیں ہوگا، یعنی عقیدہ درست نہیں، اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، کتابوں کو، یوم آخرت کو، ملائکہ کو، تو کسی ایک چیز کا کسی نے کہہ دیا کہ فرشتوں کو ماننے کی تو آج اس دور میں ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہے. یا رسول جو سابقہ گزر گئے ان پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کب آئے گا؟ جب ہمیں علم ہوگا. علم نہیں ہوگا کہ تو انبیاء کی سیرتوں اور انبیاء کے کردار اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ ہم سے نکل جائے گا. تو جب انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا ایمان بھی نہ ہوگا ہمارے دل کے اندر تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کامل نہیں ہوگا، پھر اس ایمان پر عقائد ہمارے درست نہیں ہوں گے. عقائد درست نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکاتیں، ہمارے معمولات دینیاں، چونکہ ان کا مدار ہے عقائد پر اور عقائد کا مدار ہے علم پر، تو یہ چیزیں جب ہم لوگ نہیں حاصل کریں گے تو پھر کامیابی ہم لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو پھر جس بندے کو عقائد کا پتہ نہیں ہے وہ بندہ نماز تو بڑی پڑھتا ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو بڑا ایمان والا ہوں. حقیقت اس کے برعکس ہے. اس کو کسی ایک چیز کا علم نہیں ہے جو 5 ارکان ہیں بنیادی ایمان کے، ان میں سے کسی ایک کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ان کو جانتا ہی نہیں ہے. تو پھر ان کا عقیدہ تو درست نہیں ہوگا. جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال جو ہیں وہ کیے ہوئے رہے گا اور بیکار ہو جائیں گے. بندہ یہ سوچتا رہے گا ساری زندگی میں تو بڑا مومن ہوں، لیکن موت ہوگی حالت کفر میں چلا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ باری تعالیٰ میں ایماندار تو تھا پر مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ فرمائے گا کیا صاحب علم لوگ دنیا میں نہیں تھے؟ کیا میں نے پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں مابعوث فرمائے؟ صاحب علم لوگوں کو نہیں بھیجا تمہارے پاس کہ تم ان سے پوچھو، ان سے سیکھو اور سیکھ کر اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا یہ جو ہے نا ہمارا سادہ پن اور بھولا پن کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو یہ قیامت کے روز یہ چیز ہماری قابل قبول، عذر ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا. یار مجھے پتہ نہیں تھا. تو اللہ فرما دے گا اہل علم بھی آئے تھے، نبی اور پیغمبر بھی آئے تھے، قرآن بھی آیا تھا، کیا تو نے کوشش کی؟ کوشش کرنے کے باوجود اگر اس کے اندر علم نہیں آیا تو یہ اس کے لیے ایک عذر ہے. اس نے کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی، سوچنے کی، اس نے اپنے اندر صلاحیت ہی پیدا نہیں کی، تو پھر اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور دوسری چیز، فرض اور واجبات اور دیگر عبادات شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز ایک شریعت کا اہم ستون ہے. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون کہا گیا اس کو حدیث پاک میں. تو نماز کو شریعت کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کو جاننا ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں آپ لوگ، تو اگر میں مثال کے طور پہ کسی سے پوچھ لوں نا، جتنے بھی آباد بیٹھے ہیں، جمعے کی جو پہلی سنتے ہیں ان کی نیت کیا ہے، جمعے کی جو آخری سنتے ہیں ان کی نیت کیا ہے، تو آپ کہیں گے الا ماشاء اللہ. سمجھے میری یہ بات سمجھانے کے لیے، کسی پر طنز نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کا پتہ نہیں، جمعہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو
جو عمل کرنا ہے، جس چیز کی طرف جانا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب نماز سے پہلے غسل ضروری ہے، غسل کے بعد پھر وضو ضروری ہے۔ اگر بندے کا وضو کے اندر ایک فرض کے اندر کمی رہ جائے، مثال کے طور پہ بازو دھونا ہے، بازو اس نے دھوئے، نیچے سے بعض اوقات پانی یہاں پہ جب آنچ کر کے پانی ڈالتے ہیں پانی نہیں جاتا، تو وہ بندہ ایسے ہی آ گیا تو اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز قبول ہے۔ یا اس نے غسل کیا، غسل کے اندر وہ ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا، اس نے نہیں چڑھایا، اس کو پتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، منہ میں پانی ڈالنا اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، تو اس کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پھر مطلب ہے اللہ کی بارگاہ سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ اس لیے بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے، وضو درست نہیں کرتا، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے نماز پڑھتے ہوئے، نہ اس کا غسل درست ہوا، نہ اس کے وضو درست ہوا، نہ اس کی نماز درست ہوئی، تو پھر بتائیں پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو یہ عذر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اس چیز کی اہمیت نہیں ہوگی، پہلے بھی نہیں تھی کہ ہم کہہ دیں یار ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو یہ بات اللہ نے اس کی نفی کر دی، فرمایا نہیں، میں نے اپنے اہل ایمان کو، اہل علم کو، اپنے پیغمبروں کو معبود فرمایا۔ تو جس چیز کی طرف مثال کے طور پہ نماز کی طرف آنا ہے تو نماز کا علم ضروری ہے، غسل کرنا ہے غسل کا علم ضروری ہے، وضو کرنا ہے وضو کا علم ضروری ہے۔ اب نماز کے اندر جتنے بھی فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، کون سی چیز ہے جو چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، کون سی چیز ہے جو چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے سے ملے گا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، مال مویشی رکھنا ہے، فصل بیجنی ہے، اس فصل کے متعلق علم ہونا دینی بھی اور دنیاوی بھی یہ ضروری ہے۔ مال مویشی ہم نے رکھے ہیں، ان کی ذمہ داری، ان کے حق ہمارے اوپر کیا ہے، اس چیز کا پتہ ہے، سب ذمہ دار ہو، سب کو پتہ ہے کہ مال کے حقوق کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار میں تھے تو ایک شخص کو آتے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے یا اونٹ پر سوار تھے، آ کے کھڑے ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا عمر یہ تمہاری سواری ہے، تمہاری نشست نہیں ہے۔ کئی بار ہوتا نا ایک بندہ گھوڑی تے ایک بندہ پیدل کھلو کے گلاں لگ پے نے، تو فرمایا کہ نہیں، اس کا کام تھا تجھے یہاں پر لانا، اب اس کے اوپر بیٹھے رہنا یہ اس پر زیادتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طرح مطلب ہے دوسرے بھی جانوروں کے حقوق ہیں، معمولات دنیا کے اندر ہمارے حقوق ہیں، آخرت کے لیے ہر چیز کے حقوق ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ فصل ہماری ہوئی، اس کا عشر کتنا ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہے، کیسے اس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ چیز ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی الا ماشاء اللہ نہیں علم ہوگا۔ تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ گھر بیٹھے آ جائے گا۔ اس کے لیے تگ و دو اور محنت کرنی پڑے گی۔ جب محنت کریں گے تو پھر ہمارے اندر علم کی رونق آ جائے گی، پھر ہم کامل ہو جائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی شرح فرماتے ہوئے خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پوچھا گیا کہ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہر اس شخص پر فرض ہے
کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے. کیا چیز؟ موجودہ حالت کے مسائل جو ہیں وہ اپنے سیکھے. کوئی مزدوری کرنے والا ہے تو اس کو مزدوری کے مسائل آنے چاہیے. تاجر ہے، تجارت کرنے والا، اس کو تجارت کے مسائل آنے چاہیے. تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ علم نہیں جس کو تم آج حاصل کرتے ہو. اب یہ ہم اپنے اوپر بھی لیں نا، تو جس علم کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، جس علم کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو لگایا ہوا ہے جس علم کے پیچھے، وہ فرض نہیں ہے. وہ علم فرض ہے نہیں ہے. حاصل کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، علم سیکھنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن فرض علم کیا ہے؟ تو فرمایا جس کے پیچھے تم آج کل لگے ہوئے ہو یہ فرض نہیں ہے. علم کی طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا مسئلہ پیش آئے. کس چیز کا؟ دین کا مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھے، کسی عالم سے پوچھے، کسی محقق سے پوچھے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس کا میں حل چاہتا ہوں. تو وہ علم فرض ہے. وہ علم کیا ہے؟ وہ فرض ہے. کئی دفعہ اب مثال، ایک تو سمپل سی مثال ہے، ہم لوگ نکاح کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں. نکاح کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نکاح سے پہلے اگر کوئی بندہ نکاح والا عمل کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زنا کہتے ہیں. کیا چیز؟ زنا کہتے ہیں. اور قرآن مجید نے زنا کرنے والے کو کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کوڑے مار کے دنیا انسانیت کو بتایا یہ قرآن ہے، اس پہ عمل کرو. تو یہ دو چیزیں ہوں گی. نکاح کے بعد وہ عمل ثواب بن گیا، نکاح سے پہلے وہ عمل گناہ بن گیا، اور اتنا بڑا گناہ بن گیا کہ اس کا کفارہ کوڑے ہے. 100 کوڑے. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑے مارے، اور کوڑے 100 لگے تو اس کی جان بھی نکل گئی. یعنی مطلب ہے جان دینا اس کا کفارہ ہے، 100 کوڑے کھانا اس کا کفارہ ہے. تو اس چیز کا علم ہم لوگ سیکھیں گے، حاصل کریں گے، تب جا کے ہم لوگ مومن بنیں گے، مسلمان بنیں گے. ورنہ اللہ ماشاء اللہ ہم کتنے ایسے ہیں جو غلط اعمال کی طرف ہماری تربیت ہے، ہم لوگ جاتے ہیں اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ہم لوگ غلط عمل کر کے اس پر فخر کرتے. تو یہ چیزیں اپنے اندر سے ہم لوگوں نے نکالنی ہے. آج کوشش کریں گے اپنی ذریت کو دین سکھانے کی. میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم لوگوں کو دین کا بالکل پتہ نہیں ہے. کئی ایسے لوگ آتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے مسائل ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں، حالانکہ ضروری ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو انگلش کی طرف تو لگا دیا، میتھ کی طرف لگا دیا، معمولات دنیا کی طرف تو میں نے اور آپ نے لگا لیا، لیکن دین کو ہم نے اتنا سستا، اتنا آسان اور اتنا کمزور سمجھ لیا کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں. حالانکہ مدار ہماری زندگی کا دین پر ہے. کسی کو انگلش زیادہ بھی آتی ہو، کسی کو میتھ زیادہ بھی آتا ہو، اس کو کلمہ نہ آتا ہو، اس کو نماز نہ آتی ہو، اس کو غسل کا طریقہ نہ آتا ہو، اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو کیا وہ انگلش وہ قیامت کے دن کہہ دے گا یا اللہ میں نے بڑی محنت کی، بڑا انگلش سیکھی، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، میں نے بڑی لوگوں کی بھلائی کی، اس کو فرائض جو بنیادی ہیں ان کا پتہ نہیں، تو وہ بخشا جائے گا؟ بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بالکل نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ بنیادی چیز ایمان ہے، اور پھر اس ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ چیزیں بنیادی ہیں. ان کو جب میں نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، آپ نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی، میں نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ صرف دنیا، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ صرف دنیا حاصل کرنا انسان کا مقصد نہیں ہے. رزق کمانا عبادت ہے. رزق کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن کب؟
جب اسلام کے تابع ہوگی، دین کے تابع ہمارا رزق نہیں ہوگا۔ اب ہم لوگوں کو یہ ایک ہوس ہے، لالچ ہے کہ ہم لوگوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے جہاں سے بھی آ جائے، تو وہ حرام طریقے سے پیسہ اکٹھا کر لیا، کیا وہ بخشش کا سامان بن جائے گا؟ حلال حرام کا پتہ نہ ہو، کل قیامت کے دن حرام کھا کے بندہ کہہ دے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو بخشش ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یا دنیا میں بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مالک کے کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بھی سزا دینے سے باز نہیں رہتا۔ یہ تھانے کچہریاں بڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ غلطیوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ وہ کئی ایسے سادے ہوتے جا کہہ دیتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی دی ہے، عقل سمجھ اور شعور دیا ہے، وسائل دیے ہیں، تو دین کو اتنا پیچھے نہ کریں۔ دین ہی ہے جس نے آج کل ہمیشہ یہ چیز ہمارے اندر آتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ادب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو وہ سلیقہ کون دے گا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دے گا۔ زندگی گزارنا، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے یہ انگلش نہیں بتائے گی، بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ انگلش نہیں بتائے گی، والدین کے حقوق کیا ہے یہ انگلش نہیں بتائے گی۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتائے گی۔ بیٹی کی عظمت اور شان کیا ہے یہ کس نے بتایا؟ دین نے بتایا۔ دین سے پہلے، اسلام سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں کو منڈی میں بیچ دیتے تھے۔ یہ کس نے آ کے ہمیں دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ بیٹی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی شادی اللہ کی رضا کے لیے کی، ان کا نکاح کیا شرعی طریقے سے، کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یعنی میرے اتنا قریب ہوگا۔ یہ اس بیٹی کو عظمت اسلام نے دی جس کو ہم لوگ گڑا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اوپر سے مٹی زندہ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ یہ کس نے آ کے جنت کی بشارت کس نے دیا؟ پھر بھی میں اور آپ اس دین کے پیچھے آج اتنا ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، دین کی بات کرنے والے بندے کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نماز کی طرف کوئی آ جائے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گزارش ہے کہ آپ احباب صرف یہ سادگی میں نہ رہیں۔ یہ گزشتہ برس کی تک سادگی میں رہنے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ فرض چیزیں ہیں ان کو سیکھو۔ غسل کس طرح فرض ہوتا ہے نہیں پتا، شادی شدہ نوجوان ہے نہیں پتا۔ وضو کس طرح ہوتا ہے، وضو کے فرائض کا نہیں پتا، شادی شدہ نوجوان ہیں بچوں والے ان کو نہیں پتا۔ تو یہ کتنی بدبختی ہے یار میری اور آپ کی کہ بچہ جوان ہو گیا، اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروڑوں لگا کے کر دی پر اس کو غسل کے فرض کا پتہ ہی نہیں۔ کلمہ کہا جائے وہ کلمہ سناؤ تو وہ آدھے خان شرم ہوندی ہے۔ سمجھائی میری بات کی؟ یہ دکھ کی، خدا کی قسم یہ دکھ سے بات کر رہا ہوں۔ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے ان کو وہ شرم آندی ہے جی۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے ہم لوگوں نے شرم کیوں آتی ہے یار؟ مسیحی اللہ کا نام لینے لگے شرم ہوندی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے شرم ہوندی ہے، اللہ اکبر اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ چیزیں کیوں ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم دیندار نہیں ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں؟ غلط برائیاں جتنی مرضی کروا لے اس میں مجھے اور آپ کی شرم نہیں ہے؟ گالیاں جتنی مرضی نکلوا لے، مجھ سے بھی نکلوا لے، آپ بھی نکال لیں، وہ سب کو آتی ہیں، اس میں بالکل کبھی نہ کبھی کسی کو شرم آئی ہے نہ کبھی کسی کو حیا آئی ہے۔ گلی میں کوئی لڑائی ہوتی ہے نا، 2 بندے لڑ پڑے تو ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں، خدا کی قسم سنتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن نکالتے ہوئے نہیں شرم آتی۔ کلمہ آخیے پڑھ لو جادن خان شرم ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں یار تھوڑا تھوڑا، اپنے اندر کوئی انسانیت جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس کو پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہمیں ابھی موقع ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رستے پہ چلے جائیں، دین کے رستے پہ چلے جائیں۔ دین کو اتنا پیچھے نہ کریں، دین کو اتنا لاغر اور کمزور نہ سمجھیں۔ دین بڑی طاقت والی چیز ہے، دین پہ عمل کر کے دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم ہمارے رزق میں بھی برکت۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں
تو نماز کا سب سے بنیادی فائدہ جسم کی تندرستی، رزق میں برکت، ذہنی سکون اور اطمینان۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ جو رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں وہ رات کو نفل پڑھ کے 2 سوئیں آج۔ جن کو نیند نہیں نہ آتی وہ رات کو 2 نفل پڑھے وضو کر کے اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں، یا اللہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو میرے سے دور ہو گیا، مجھے اپنا قرب عطا فرما اور مجھے سکون دے دے۔ دیکھنا سکون آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چس بھی نیندر ہوتی ہے، ساری رات کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا